بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور شعر ہے کہ تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نارسا ہے، تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ ناظرین، افراد اور قوموں دونوں کے حوالے سے اقبال کا یہ شعر صادق آتا ہے کہ جو لوگ اور جو قومیں اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دینے کے لیے جدوجہد اور قربانی نہیں دیتی، جدوجہد نہیں کرتی اور قربانی نہیں دیتی، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ شعر آج کے ویلاگ سے قبل ہم کو یوں یاد آیا ہے کہ اڈیالہ جیل کے قیدی نمبر 804 نے حکومت و اسٹیبلشمنٹ کی ہر طرح کی دھمکیوں اور منفی ہتھ کنڈوں کو مسترد کرتے ہوئے عید کے بعد ملک گیر اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ خان نے عید کے بعد اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنے کا حکم دے دیا ہے اور یہ سوال پوچھا ہے 25 کروڑ عوام سے کہ آپ تیار ہو پاکستان، اور جواب کیا آتا ہے یہ آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے۔ ناظرین، اپنی 3 سالہ قربانیوں کی موجودہ داستان کا نیا باب رقم کرنے کے لیے خان نے 2 انقلابی فیصلے کیے ہیں۔ ان کی تفصیل بھی آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ فیصلے کس طرح خان کی کامیابی کی، 25 کروڑ عوام کی کامیابی کی نوید بننے جا رہے ہیں۔ ناظرین، کپتان نے میٹھی عید کے بعد کھٹے میٹھے آخری مارکے کی پوری تیاری کر لی ہے اور اس حوالے سے جو ہدایات ہیں وہ محترمہ علیمہ خان کے ذریعے پارٹی کی مخلص قیادت تک پہنچا دی ہیں اور انہیں اہم فیصلوں سے آگاہ بھی کر دیا ہے۔ یہ جب سے حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چلا کہ خان یہ چینل استعمال کر رہا ہے تو کل آپ نے دیکھا کہ خان کی بہنوں کی ملاقات پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے اور ساتھ ہی انہیں اس حوالے سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے کہ آپ عید پر بھی اپنے بھائی سے نہیں مل سکیں گے، یعنی عید ملنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ اتنی بوکھلاہٹ ہے اب اس حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور اس 47 فارم والے رجیم کو۔ ناظرین، خان نے یہ پیش گوئی کی ہے کہ عید کے بعد اپریل اور مئی میں جس طرح ملک میں موسم گرما آ جائے گا، اسی طرح سیاسی حوالے سے بھی جو سڑکیں ہیں وہ احتجاج کے ذریعے گرم ہونے جا رہی ہیں۔ یہ پورا پلان جو ہے، یہ پورا پلان ابھی تک صیغہ راز میں ہے، لیکن جس حد تک اس کی تفصیلات ذرائع کے حوالے سے سامنے آئی ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں وہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ گنڈا پور کے ذریعے خان کو سخت پیغام بھجوانے کا حکومت و اسٹیبلشمنٹ کا جو منصوبہ ہے وہ کیوں ناکام ہوا اور ان کا اسلام آباد میں، یعنی گنڈا پور کا اسلام آباد میں 4-5 روز بیٹھے رہنے کا کسی کو کوئی فائدہ کیوں نہیں ہوا۔ ناظرین، عمران خان نے جو 2 انقلابی فیصلے کیے ہیں ان کی وجہ سے یہ گنڈا پور ڈپلومیسی شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو گئی ہے اور اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں آج اس پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، احتجاجی تحریک کو خیبر پختونخوا میں لیڈ کرنے کی ذمہ داری اعظم سواتی اور جنید اکبر خان کو کیوں دی گئی ہے، یہ بڑا راز بھی آج کی ویڈیو میں ہم کھولیں گے۔ دوسری طرف حکومتی کیمپوں کی تازہ ترین صورتحال بھی بڑی دلچسپ بلکہ عبرت ناک ہے، وہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور آپ سن لیں کہ حکومتی ٹیم کے جو آدھے سرکردہ کھلاڑی ہیں وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں اور باقی آدھے جو ہیں وہ ذہنی طور پر مفلوج ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بھی مفلوج ہو چکے ہیں۔
ایسے فالج زدہ لشکر کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ سپر فٹ کپتان اور اس کی سپر فٹ ٹیم کے ساتھ مزید کتنا عرصہ مقابلہ جاری رکھ سکے گی، اس حوالے سے بھی اب یہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی عسکری ٹیم ہے، یعنی جو ان کے کور کمانڈرز ہیں، ان میں بھی چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں اور وہاں پر بھی ایک بڑے انتہائی آپشن پر غور جاری ہے۔ وہ انتہائی آپشن کیا ہے وہ بھی آج کی ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے آپ اسے سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم 1,00,000 سبسکرائبرز کا جو اپنا اگلا ہدف ہے اس تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ نے اسے لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے اور اپنے کمنٹ سے بھی ہمیں نوازنا ہے ضرور۔ ناظرین، غالب کا مشہور شعر ہے کہ گو ہاتھ کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، گو ہاتھ کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ یہ حالت ہو چکی ہے صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر دفاع خواجہ آصف جیسے جو سرکردہ حکومتی ٹیم کے لیڈرز ہیں، سرکردہ کھلاڑی ہیں، ان کی ذہنی صحت کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت بھی شدید متاثر ہے۔ لیکن ہوس اقتدار کی حالت یہ ہے کہ ابھی تک ساغر و اختیار و اقتدار کا جو ساغر و مینا ہے وہ اس بات پر مصر ہے کہ وہ ان کے سامنے پڑا رہے۔ جس لیڈرشپ کی ناظرین سیاسی بصیرت کا حال یہ ہے کہ قیادت کا اختیار بر وقت اپنی اگلی نسل کو منتقل کرنا جن کو گوارا نہیں، دوسروں کو انہوں نے کیا دینا ہے، اور انتہائی تشویشناک ذہنی و جسمانی حالت کے باوجود وہ ملک کے اور پارٹی کے سرکردہ عہدوں سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں یا ابھی تک ان کے طلبگار ہیں، ان سے آپ ملک و قوم کے لیے ایثار کرنے کی کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ناظرین، صدر زرداری کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ کھانا بھی اب وہ بس دوا کی طرح کھاتے ہیں اور ان کی جو بھوک ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ نحیف و نزار ہوتے جا رہے ہیں اور جسمانی اور ذہنی دونوں صلاحیتیں اور فکری صلاحیتیں بھی ان کی مسلسل کم ہو رہی ہیں، جو پہلے ہی بہت کم ہو چکی ہیں۔ جبکہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو اس کے بالکل الٹ ذہنی و نفسیاتی کیفیت درپیش ہے کہ جب وہ کھانا شروع کرتے ہیں تو انہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ انہوں نے کھانا بند بھی کرنا ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں بار بار بد ہضمی اور گیس کی شکایت ہو جاتی ہے اور پھر انہیں دوائیاں کھانا پڑتی ہیں۔ شہباز شریف، اسحاق ڈار اور خواجہ آصف اب اکثر بات کرتے ہوئے بات بھول جاتے ہیں اور جملہ مکمل کرنے کے لیے انہیں اپنے قریب موجود لوگوں کی طرف مدد کے لیے دیکھنا پڑتا ہے، اور کہیں سے لقمہ آ جائے تو پھر وہ اپنا جو جملہ ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں۔ ناظرین، اب ایسی قیادت سے اگر کسی کو یہ امید ہے کہ وہ ملک و قوم کو درپیش موجودہ بحرانوں اور انتہائی سنگین بحرانوں، آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندرونی معاملات کے حوالے سے بھی، خطے کے حوالے سے بھی، اور امریکہ اور سعودی عرب اور چین کے حوالے سے بھی جو چیلنجز، جو مسائل درپیش ہیں، ہمسایہ ممالک کے افغانستان، ایران کے حوالے سے بھی جو مسائل درپیش ہیں، ان سے نکالنے کے لیے کیا ان کی عقل پر، ان کی بصیرت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے ناظرین تو ہمیں تو اس کی عقل پر بھی ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ناظرین، امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد
ان میں سے ایک لیڈر بھی ذہنی و جسمانی اور فکری حوالے سے اس قابل نہیں تھا کہ جا کر وہ امریکیوں سے بات کر سکتا۔ اتنی سمجھ لیں کہ بیچارگی حالت، ان کی بیچارگی والی حالت ہے، اور ایسی فکری اور ذہنی اور جسمانی غربت کا شکار ہے یہ فارم 47 والا یہ جو رجیم ہے۔ چنانچہ اس صورتحال کا یہ حل نکالا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے اس کام کے لیے وزیر داخلہ محسن نقوی کو کرائے پر حاصل کیا گیا، اور کرائے کا یہ سپاہی جو اصل میں کرائے کا قاتل یا اجرتی قاتل ہے، وہ بطور ایکٹنگ وزیر خارجہ کے امریکہ گیا، لیکن وہ بھی منہ کی کھا کر آیا اور اب منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ ناظرین، ان حالات میں حکومت و اسٹیبلشمنٹ کو اس گڑھے سے نکالنے کا اب تمام تر بوجھ جو ہے وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے اپنے ذاتی کندھوں پر آ گیا ہے، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اتنے ڈھیر سارے بوجھ کے ساتھ کیسے اس بڑے گڑھے سے نکلیں، اس دلدل سے نکلیں۔ اور ذرائع کا اب دعویٰ یہ ہے کہ ان کے لیے بھی اب آخری آپشن یہی ہوگا کہ اگر انہوں نے اس گڑھے سے بر وقت نکلنا ہے تو پہلے وہ اس بوجھ سے نجات حاصل کریں، اور بات اب اس طرف چل بھی پڑی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اس کی تفصیل ناظرین ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے، کیونکہ یہ ایک بالکل الگ سے تفصیلی موضوع ہے۔ اگر اس کو اب ہم نے چھیڑ دیا تو پھر یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں عمران خان کی نئی جارحانہ حکمت عملی کی، کہ جس کے تحت انہوں نے ذہنی، جسمانی اور فکری تینوں حوالوں سے اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ خان نے اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے دو بڑے اہم اور اصولی اور کلیدی ڈیسیژن لے لیے ہیں۔ بڑے اہم فیصلے ہیں ناظرین یہ۔ پہلا فیصلہ یہ ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں مجوزہ فوجی آپریشن کی حمایت کا ورقہ ہی پھاڑ دیا ہے انہوں نے، جس کی وجہ سے حکومت کو اس حوالے سے مولانا کے تعاون سے پارلیمانی کمیٹی میں اتفاق رائے کے دعوے کے باوجود یہ جو فوجی آپریشن ہے وہ شروع کرنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا، اور اب بلاول بھٹو کے ذریعے قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کا ایک اور اجلاس بلانے کی تجویز ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں، تاکہ علی امین گنڈاپور اور مولانا فضل الرحمان کی مدد سے کسی طرح عمران خان اور جو متحدہ اپوزیشن ہے، تحفظ آئین جو تحریک ہے، اس کی قیادت اور پی ٹی آئی کو گھیر گھار کر اس آپریشن کی حمایت پر آمادہ کیا جائے۔ لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ خان نے اس حوالے سے دو ٹوک انداز میں انکار کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ ان کا آج بھی یہی موقف ہے کہ نہ صرف خیبر پختونخوا اور بلوچستان بلکہ افغانستان کے ساتھ بھی تمام تنازعات میں عسکری آپشن کو اب زیر غور لانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ پی ٹی آئی پچھلے 25-30 سال سے یہ موقف رکھتی ہے کہ جو معاملات ہیں وہ گن پوائنٹ پر یا فوجی آپریشن کے ذریعے حل نہیں کرنے، بلکہ تمام جو معاملات ہیں بے شک اندرونی ہیں یا ہمسایوں کے ساتھ ہیں، ان تمام معاملات کو پرامن انداز میں بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ ناظرین، خان کے اس دو ٹوک موقف سے علی امین گنڈاپور کو ملاقات کا حوصلہ نہیں ہو رہا، اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ذریعے جو دھمکی آمیز پیغام بھجوانا چاہتی ہے، اب اس وارننگ کو، اس دھمکی آمیز پیغام کو نرم کرنے پر کام جاری ہے۔ اور پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ پیغام 3 دفعہ تبدیل کیا جا چکا ہے، لیکن اس کو دیکھ کر علی امین گنڈاپور کیا دیتا ہے کہ خان نے یہ بات سننی ہی نہیں ہے، تو میرے جانے کا کیا فائدہ۔ تو اسی
पेशो पंच में और पेचो खम में ये क़यादत इस वक्त लगी हुई है और कोई रास्ता खुद मुक़्तदर क़ुव्वतों को भी सुझाई नहीं दे रहा। ये है अंदर की सूरत हाल, लेकिन जो मीडिया है वो ये असल बात आप तक नहीं पहुंचा रहा। नाज़रीन, बार बार ये कोशिश, ये सोच, ये फ़िक्री बहस व मुबाहिसा इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की सफ़ों में जारी है, किया जा रहा है कि इस बार ख़ान को कैसे घेरा डालें, क्योंकि ख़ान ने एक और बड़ा फ़ैसला कर लिया है कि जिसकी वजह से ये घेरा डालने वाली जो गेम है ये भी ख़राब हो गई है। दूसरा फ़ैसला ये है नाज़रीन कि जो इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लाने वालों की ख़ान ने धुलाई शुरू कर दी है और वाज़े अंदाज में अपने तमाम मिलने वालों से ये कहना शुरू कर दिया है कि मैं इन सब के लिबास और बॉडी लैंग्वेज से ही समझ जाता हूँ कि इनको किसने भिजवाया है और क्यों भिजवाया है। यही वजह है नाज़रीन कि ईद के बाद PTI की एहतजाजी तहरीक की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो आज़म सवाती और जुनेद अकबर जैसे वफ़ादार लोगों को दे दी गई हैं और PTI की जो तमाम मौजूदा क़यादत है उसको नज़रअंदाज करने का फ़ैसला कर लिया गया है। यानी उन्हें उनके ओहदों से भी हटाया नहीं जाएगा, लेकिन ख़ान तक अब पैगाम रसानी के हवाले से अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर उन्हें ख़ान की यानी इस सोच से बर वक्त आगाह कर दिया गया है कि अब अगर ख़ान ने कोई फ़ैसला करना है तो उसे किन लोगों की मुशावरत से ये फ़ैसला करना है, और जो मौजूद PTI क़यादत है वो उस फहरिस्त से निकाल दी गई है, ऐसा कहना है ज़राए का, और ये बात इस्टेब्लिशमेंट को पहुंचा भी दी गई है। नाज़रीन, ये क्यों किया गया है, उसकी वजह ये है कि ताकि क़यादत को भी पैगाम मिल जाए, दो टोक मैसेज मिल जाए कि उनकी हैसियत और औकात अब क्या है, और साथ ही कि उन्हें ये बता दिया जाए कि इस्टेब्लिशमेंट का खेल खेलने वालों का हशर क्या होता है और अब PTI की सफ़ों में बाइज़्ज़त और कायदाना किरदार ऐसे लोगों को कभी नहीं मिलेगा। नाज़रीन, इस फैसले के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट को भी ये बावर करवा दिया गया है कि वो जिन लीडरों के ज़रिए कप्तान को घेर कर अपने मतलब के फ़ैसले करवाना चाहती है, ख़ुद उन लीडरों की अब अपनी हैसियत भी दो कौड़ी की होने जा रही है। नाज़रीन, इमरान ख़ान के इन दो इनकलाबी फ़ैसलों ने हुकूमत व इस्टेब्लिशमेंट के हाथ पांव काट दिए हैं। वो अब ना अपने ऐलान किए हुए फ़ौजी ऑपरेशन की तरफ जा सकते हैं और ना ही इमरान ख़ान पर मुसल्लत किए गए अपने पे रोल पर अपने पालतू लीडरों के ज़रिए PTI की पॉलिसियों को अपनी प्लानिंग के मुताबिक ढाल सकते हैं। नाज़रीन, ऊपर से कप्तान ने ईद के बाद मुल्क गिर एहतजाज की कॉल देकर सड़कें गर्म करने का ऐलान कर दिया है, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में ऑलरेडी सड़कें गर्म हो चुकी हैं। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार अख्तर मैंगल ने भी वड से कोयटा तक लॉन्ग मार्च के लिए 28 मार्च की हतमी तारीख का ऐलान कर दिया है, और आज यानी 26 मार्च को इस हवाले से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हड़ताल भी है। नाज़रीन, एक तरफ मुल्क के अंदर अब हालात हर आने वाले दिन के साथ मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, तो दूसरी तरफ अमेरिका, सऊदी अरब और चीन की तरफ से भी इमरान ख़ान से मामला तय करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट पर आने वाला दबाव अब तेज़ी से मज़ीद बढ़ने लगेगा, ऐसा कहना है मामलात से आगाह हलकों का, लोगों का। नाज़रीन, इस हवाले से जो तफसीलात हैं, बहुत सी तफसीलात हमारी साबका वीडियोज़ में मौजूद हैं। एक साथ इतने सारे चैलेंजेस दरपेश होने के बाद इस्टेब्लिशमेंट के पास भी अब आखिरी ऑप्शन यही रह जाएगा कि वो जिस दलदल में फंस गई है इससे बाहर निकलने के लिए पहले फार्म 47 वाले इस मफलूज टोले को
اس مفلوج ٹولے کو اپنے کندھوں سے اتار کر اپنا بوجھ کم کرے اور پھر صرف اپنے اور اپنے ادارے کے حوالے سے سوچتے ہوئے عمران خان کے ساتھ اگلے 5-10 سال کے حوالے سے کوئی بامعنی ڈائلاگ کرے، کیونکہ اب تمام جو درپیش صورتحال ہے اس کا یہ آخری حل یہی نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اب کوئی دوسرا حل نہیں ہے، اور دوسرا معاملہ پھر وہی ٹوٹل میلٹ ڈاؤن والا ہے۔ اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔